آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد میں بدل دیا۔ بات ہو رہی ہے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ 13ویں صدی کے اناطولیہ میں جہاں اور بھی بہت سے جنگجو سردار تھے، آخر عثمان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ کہانی شروع ہوتی ہے اناطولیہ میں ان کی پرورش سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ ان کے والد ارطغرل غازی نے انہیں صرف ایک سپاہی نہیں بنایا۔ بالکل، اور پتہ ہے اس میں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ تربیت صرف جنگی فنون کی نہیں تھی۔ ارطغرل نے انہیں انصاف اور بہادری کے اصول سکھائے۔ اس دور میں جہاں طاقت ہی سب کچھ تھی، وہاں انصاف کی بات کرنا ایک انقلابی سوچ تھی۔ یہی اصول آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بنے۔ لیکن ایک رہنما بننے کے لیے صرف تلوار چلانا اور انصاف کا علم ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا جس نے انہیں دوسروں سے الگ کیا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ جوانی میں ہی بہت گہری سوچ رکھتے تھے۔ وہ شیخ ادبالی جیسے عالم اور صوفی بزرگ کی صحبت میں وقت گزارتے تھے۔ یہ صرف روحانی رہنمائی نہیں تھی، یہ ایک طرح کی سیاسی اور اخلاقی تعلیم بھی تھی، اور یہیں سے وہ مشہور خواب جڑا ہے جس کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے۔ ہاں، وہ خواب کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگتا ہے جس کی شاخیں پوری دنیا پر پھیل جاتی ہیں۔ آج کے دور سے دیکھیں تو یہ صرف ایک کہانی لگتی ہے، لیکن اس وقت اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کی بہت گہری علامتی اہمیت تھی۔ دیکھیں، یہ خواب صرف ایک ذاتی تجربہ نہیں تھا، یہ ایک ویژن، ایک خدائی اشارہ بن گیا۔ اس نے عثمان کو ایک مقصد دیا جو ذاتی جاگیر بنانے سے کہیں بڑا تھا۔ اس نے ان کے حامیوں کو یقین دلایا کہ وہ کسی عام سردار کے پیچھے نہیں بلکہ ایک آسمانی مشن پر مامور رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی اس نے ان کے ہر قدم کو ایک جواز فراہم کیا۔ تو جب وہ اپنے والد کے بعد قبیلے کے سردار بنے تو حالات بہت مشکل تھے۔ ان کے ارد گرد بازنطینی سلطنت کے قلعے تھے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ بازنطینی یعنی مشرقی رومی سلطنت جو صدیوں پرانی تو تھی مگر اب اندرونی طور پر کمزور پڑ رہی تھی۔ صرف بازنطینی ہی نہیں بلکہ دوسرے ترک قبائل جنہیں بیلک کہا جاتا تھا، وہ بھی طاقت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ عثمان ایک بہت ہی پرخطر ماحول میں تھے۔ ان کی پہلی بڑی کامیابی محض ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی اسٹریٹجک چال تھی۔ آپ قلعہ کارا ایسار کی فتح کی بات کر رہی ہیں؟ جی، وہ قلعہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں تھا، وہ بازنطینی علاقوں میں مزید پیش قدمی کے لیے گیٹ وے تھا۔ اسے فتح کر کے عثمان نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف چھاپا مار جنگجو نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو علاقے فتح کر کے ان پر قبضہ برقرار بھی رکھ سکتی ہے۔ اور ان کا لڑنے کا انداز بھی مختلف تھا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کر حکم نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ اگلی صف میں لڑتے تھے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے، یعنی ان کی کامیابی کا راز صرف فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک طرح کی سافٹ پاور بھی تھی۔ یہی تو سب سے اہم بات ہے۔ اصل میں جب وہ کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں کے عام لوگوں، خاص طور پر غیر مسلم کسانوں کو تحفظ دیتے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے بازنطینی کسانوں کو ان ظالمانہ ٹیکسوں سے نجات دلائی جو ان کے اپنے حکمران لگاتے تھے۔ یہ ایک فوجی فتح سے زیادہ ایک سماجی انقلاب تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ لوگ انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھنے لگے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطنت کی بنیاد صرف تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ انصاف اور بہتر طرز حکمرانی کے وعدے پر رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے ان کی قیادت کو ڈر سے نہیں بلکہ دل سے قبول کیا۔ اور یہی وہ پائیدار بنیاد تھی جس پر ان کے بیٹے اور خان نے ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کی۔ عثمان غازی کی میراث صرف فتوحات کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک پرچم تلے امن سے رہ سکتے تھے۔ اسی لیے آج بھی ان کا نام صرف ایک جنگجو کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عثمان غازی کی کہانی صرف ایک بہادر جنگجو کی نہیں بلکہ ایک ایسے ویژنری لیڈر کی ہے جس نے فوجی طاقت، سیاسی حکمت عملی اور سماجی انصاف کو ملا کر تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کسی سلطنت کی بنیاد میں اس کے بانی کے ذاتی کردار اور ویژن کا کتنا اصلاح ہوتا ہے، اور وقت کے بدلتے ہوئے حالات اور مواقع کا کتنا۔